الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لائق سب تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی اسلامی خواتین، مدرسہ مصباح القرآن کا یہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت تقریباً 9:15 بجے سے چل رہا ہے، اور طلباء نے پورے سال جد و جہد کے نتیجے میں جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہوئے پیش کیا. 5 طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور اسی نسبت پر اس بزم کا انعقاد کیا گیا، اس مجلس کو سجایا گیا. قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیائے انسانیت کے لیے نازل ہونے والا وہ آخری نظام، وہ دستور حیات، وہ منشور حیات کہ جس کی آمد کے بعد اب کائنات کے کسی انسان کے لیے، دنیا جہان کے کسی فرد و بشر کے لیے اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کی پیروکاری کرے یا اس کا فالوور بن کر کے زندگی گزارے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت کی ایک بہت پر اثر تقریر کا ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے آگے یہ عاجز اس جملے کے سہارے اپنی گفتگو کو آگے لے کر کے چلے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کسی مدرسے کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت جو تکمیل قرآن کی نسبت پر منعقد کیا گیا تھا، اس بات کو بہت ہی پر اثر اور نہایت ہی وثوق کے ساتھ بیان کیا. حضرت نے فرمایا: اے مسلمانوں، اگر تم یہ مانتے ہو، یہ تسلیم کرتے ہو، یہ ایکسپٹ کرتے ہو، قبول کرتے ہو کہ تمہارے لیے قرآن پاک ضروری، اس کا نظام ضروری، اس کی تعلیم ضروری، اس کا ڈیولپ کیا ہوا سماج ضروری، تو تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن والے تیار کیے جاتے ہیں، اور جہاں قرآن پاک کی تعلیم سے روشناس کرایا جاتا ہے، اے مسلمانوں، اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن تمہارے لیے ضروری ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن کے ادارے بھی تمہارے لیے ضروری ہیں. اور جب تم یہ قبول کرتے ہو کہ قرآن ضروری اور قرآن کے ادارے ضروری، تو یہ بھی تم کو قبول کرنا پڑے گا کہ اہل قرآن اور حامل قرآن تمہارے لیے ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. حضور پاک مجلس میں دولہے کی شکل اختیار کیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا: اے لوگوں، جانتے ہو میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ خاموش ہیں. صحابہ نے اپنی زبان مبارک سے کہا: اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. حضور نے فرمایا: سنو، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینے قرآن کی دولت سے معمور ہیں، جو قرآن سے مزین ہیں، جن کی صبح کو جو صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شام سوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. یہ میری امت کے بڑے لوگ ہیں. اسی کو ایک روایت میں کہا گیا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے
سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بالا، سب سے بالا تر، سب سے بلند تر، سب سے بہتر اگر کوئی ہے ساری کائنات کے اندر، نبی پاک نے فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والوں کا مقام، قرآن سیکھنے والوں کا مقام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں بچہ اپنے گھر سے چلتا ہے، ابھی طالب علم سیلم پور مارکیٹ سے چلا ہے اور وہ مدرسہ مصباح القرآن کی زینت بنے گا، وہاں جا کر کے استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرے گا، اللہ کے قرآن کو پڑھے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے تک پہنچتا ہے، صبح 7 بجے نکلا تھا، 11 بجے چھٹی ہوگی، میرے آقا کہتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتی ہو۔ اور ایک روایت میں مزید وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ طالب علم جب گھر سے چلتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی دربار میں یہ تمام عالم کی مخلوق اصرار کرتی ہے، گزارشات کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے اے مولا ہماری فریاد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ اس طالب علم کی مغفرت نہ فرما دیں۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے تمہاری اس گزارش پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے جاؤ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ میرے بھائی، قرآن پاک پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھانے والے، قرآن پاک کے نظام کو ڈیولپ کرنے والے ادارے جو مجھے اور آپ کو مدارس کی شکل میں نظر آتے ہیں اور جن کو میں نے اور آپ نے یا تو کارخانوں کا نام دے دیا ہے یا فیکٹریوں کا نام دے دیا ہے، یا میں نے اور آپ نے کہا کہ علماء نے یہ مدارس جو کھولے ہیں اور یہ مدرسے جو بنائے ہیں یہ ان کے اپنے کھانے کے دھندے ہیں، یہ ان کی فیکٹریاں ہیں، یہ ہماری وہ بنیادی باطل سوچ ہے جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کل بھی ناکامی کی ڈگر پر اور کگار پر رہی ہے اور آج بھی اسی کا سامنا اس کو ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن پاک اور اس کی تعلیمات سے روشناس کرے، اس کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو مزین کرے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، اور وہ ادارے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم کا چمن سجایا جاتا ہے، جہاں قرآن والوں کا باغ لگایا جاتا ہے، ان اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ہر ممکن طور پر ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ مدرسہ مصباح القرآن جو 1975 سے قائم ہے اور بتدریج اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے، حضرت مولانا روز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی تھے، انہوں نے اس کو ان کے زمانے میں اس کا قیام عمل میں آیا اور ان کے بعد مختلف اشخاص، مختلف شخصیات آئیں اور وہ اپنے طور و طریق کے اعتبار سے کام کرتی رہی، بلاخر سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آج اس کی باغ ڈور حضرت مولانا شہزاد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو آپ کے علاقے کے ہر دل عزیز امام ہیں ان کے ہاتھوں میں آئی اور انہوں نے اس کو اب سیکھنا شروع کیا۔ تقریباً 1 سال کی مدت ہوا چاہتی ہے کہ گزشتہ دنوں انہی دنوں میں یا اس سے کچھ قبل ایام میں مدرسے کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دی گئی اور کیا کچھ نکھار آیا ہے، کیا کچھ نظام بدلا ہے، یہ تقریباً ایک بڑی تعداد جس کو بتدریج آپ نے سنا ہے آپ کے سامنے آئی اور ان بچوں نے آپ کو کبھی تقریر سنائی، کبھی نعت سنائی اور کبھی انگلش میں، عربی میں اور مختلف لب و لہجے کے ساتھ انہوں نے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا۔ مدرسہ مصباح القرآن یا اس کے علاوہ دنیا جہان کے تمام مدارس، ان کا سلسلہ، ان کا رب، ان کا سلسلہ رب جو ہے وہ آج کسی انسان کا نافذ کردہ نظام نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جب آقا نے اس بات کا اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کو رب مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں۔ نبی پاک کی بات کو تسلیم کرنے والے، نبی پاک کی بات کو قبول کرنے والے وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کے نبی نے باوجود اس کے کہ سرزمین مکہ پر مسجد حرام موجود
سے ہے، لیکن اس کے باوجود سیدنا ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدرسے کی شکل عنایت فرمائی اور وہاں صحابہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچا۔ معلم حضور تھے، متعلم صحابہ تھے، صفہ کے چبوترے پر ایک بڑی تعداد تھی جو نبی پاک کی خدمت میں اس بات کا مصداق بنتی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مدرسہ مصباح القرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ آج کا نظام نہیں ہے اور یہ مدارس کا چال کہ کوئی آج کا چال نہیں ہے۔ مدارس نے کل بھی امت کے گلشن کو سنوارا تھا اور آج بھی سنوار رہے ہیں، اور یہ نظام جب تک باقی رہے گا امت کی حالت، ان کا نظام زندگی پرسکون اور پرامن راہ پر باقی رہے گا۔ یہ سلسلہ اتنا طویل ہے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ سلسلہ منتقل ہو کر مدینے پہنچا، اور پھر حضور کی وفات کے بعد اور صحابہ کی وفات کے بعد یہ سلسلہ کچھ مدھم پڑا تو مصر کی سرزمین پر ایک نظام وجود میں آیا اور جامعہ ازہر کو وجود ملا، اور اس کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جامعہ ام القری کو وجود ملا۔ مصر کی سرزمین پر مدرسہ ازہر بھی ایک مدرسہ تھا، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جامعہ ام القری بھی ایک مدرسہ تھا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے سامنے جس نام سے وہ موسوم ہے وہ بھی ایک مدرسہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ بغداد کو پہنچا، اور اس کے بعد سمرقند، بخارا، ترمذ اور نیشاپور کو پہنچا، اور ہوتا ہوا پھر یہ سلسلہ ہندوستان کو پہنچا، اور یہاں سرزمین دہلی پر اس سلسلے نے اپنے قدم کو جمائے۔ اور ایک زمانہ وہ تھا ابن بطوطہ جب ہندوستان کے سفر پر آیا تھا، اس نے اپنے قلم سے یہ بات لکھی، کئی سو سال پرانی تاریخ ہے۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب شہر دہلی کا دورہ کیا، جب میں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تو خالی دہلی شہر میں 1000 مدرسے تھے۔ معلوم یہ ہوا، تاریخ یہ بتاتی ہے امت مسلمہ کبھی بھی مذہب اسلام اور اس کے تحفظ کرنے والے مدارس سے خالی نہیں رہ سکتے۔ سلسلہ طویل ہے، یہ سلسلہ دہلی کی سرزمین کو کراس کرتا ہے، دارالعلوم دیوبند پر پہنچتا ہے، مظاہر پر پہنچتا ہے، ندوۃ العلماء کی سرزمین پر پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ کہاں کہاں جال بچھایا جاتا ہے۔ امت کے ایمان کی بقا، اس کی سلامتی، اس کے تحفظ کے لیے ایک طویل سلسلہ مدارس کی شکل میں، جال کی شکل میں بچھایا گیا تاکہ امت کا ایمان محفوظ رہ سکے اور امت اپنے ایمان کو سنبھال کر اپنے رب کو اللہ سے مضبوط کر سکے۔ اور بہت آگے بڑھ کر نہایت جرأت مندی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ذرا حقیقت عمیق نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اس بات کا وسیع مطالعہ کریں اور اس بات کو سامنے رکھیں، پورے ملک ہندوستان میں یا اس کے علاوہ بر صغیر و بر اعظم میں، پوری دنیا میں جہاں جو بڑا اٹھا ہے، کس نظام کو لے کے اٹھا ہے، اس کے پیچھے کسی مدرسے کا ہاتھ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جمعیت العلماء کا نظام ہو، جمعیت علماء ہند کا نظام ہو، مرکزی جمعیت کا نظام ہو، مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا نظام ہو، یا اس کے علاوہ تحریکات اور تنظیمات کا جو ایک طویل سلسلہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، سب مدارس کے پیچھے سے اٹھا ہے۔ مدارس کے افراد ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، مدارس کے تیار کردہ طلبا ہیں، جنہوں نے امت کے ایمان کو سنبھالا، امت کی جان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوششیں کی ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کے بات کہتا ہوں، سارے عالم میں گشت کرنے والی دعوت و تبلیغ کا وہ نظام، تبلیغی جماعت جو اس وقت دنیا کے 100 کچھ ملک میں امن و سلامتی کے پیغام کو عام کر رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے نظام کو تربیت دینے والے، اس نظام کو ترتیب دینے والے، اس کو ڈیولپ کرنے والے کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی جاہل نہیں تھے، وہ سب کے سب عالم تھے۔ وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا فرزند تھا جس کا نام الیاس تھا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا یوسف تھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ان کے ہمزلف حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، اور یہ دونوں بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کے اس دور میں چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہو، حاجی عبدالوہاب صاحب ہو، یا اکابرین مرکز میں سے کوئی ہو، پورا نظام جو افراد سنبھال رہے ہیں وہ مدارس کے طلباء ہیں، مدارس کے علماء ہیں، مدارس کے تربیت یافتہ ہیں۔ مدارس سے امت کا جڑنا، مدارس سے امت کا وابستہ ہونا کل بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ مدرسوں سے ٹوٹ گئے تو
وہ فتنے جو اس وقت ملک میں بپا ہے یا عالم میں بپا ہے آپ کو اتنی بری طرح سے نگل جائیں گے، نہ آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے گا، نہ آپ کی جان محفوظ رہ سکے گی۔ مدرسہ مصباح القرآن چوہان بانگر کی پلیا پر جو آتے ہیں وہ اسی کی ایک اہم کڑی ہے جو آپ کے بچوں کو تعلیمی میدان میں تعلیم و تربیت سے سرفراز کر رہا ہے۔ آپ اس مدرسے کے منتظمین کا تعاون کیجئے، ان کے ساتھ لگیے، ان کے قدم سے قدم ملائیے، اور آخری درجے میں اتنا تعاون ضرور کیجئے کہ آپ کے گھر کا کوئی بچہ ایسا باقی نہ رہے جو صحیح تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو۔ آپ میں سے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، مدرسے کی زینت بنائیں، تاکہ میری آپ کی زندگی کا گلشن سنور سکے، بنا رہ سکے، اور اس گلشن کا حال باقی رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدارس سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آخری بات کے طور پر عرض کر رہا ہوں، 5 طلبہ جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے وہ اپنے آپ میں جس مقام کے حامل ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جن کے سینے قرآن کی دولت سے معمور ہیں وہ میری امت کے بڑے لوگ ہیں۔ میں نے اور آپ نے پیسے والوں کو بڑا سمجھا، عہدے اور منصب والوں کو بڑا سمجھا، حکومت والوں کو بڑا سمجھا۔ فیصلہ وہ کرے گا جس نے سب کو بنایا ہے، فیصلہ وہ کرے گا جو سب کی قدرت کا مظہر، جو لوگ سب اس کی قدرت کا مظہر ہے، فیصلہ وہ کرے گا جو سب کا رب ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینے قرآن سے محفوظ ہیں۔ آپ اوپر اٹھیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، جہاں آپ ایک طرف ڈاکٹر بنا رہے، انجینئر بنا رہے اور ان کو بی کام، بی ٹیک، بی ایس سی کرا رہے، آپ سے بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، تاکہ ایک طرف آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو، دوسری طرف آپ کا بیٹا عالم دین ہو، اور مریض جب اس کے پاس آئے وہ میڈیسن لکھ رہا ہو تو ادھر دوائیاں لکھنے کے لیے قلم چل رہا ہو، اور دوسری طرف قرآن کی آیت پڑھ کر وہ آپ کا عالم بیٹا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ایک طرف وہ دوائی دے رہا ہو، دوسری طرف قرآن سنا رہا ہو، ایک طرف وہ دوائی دے رہا ہو، دوسری طرف صدقے کی تلقین کر رہا ہو۔ ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو نظام زندگی کو ہر علوم سے مزین کر کے لے کے چلے۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے اور بشارت سنتے جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا، حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اس کی مغفرت یقینی ہے، ڈیفینیٹلی ہے، وہ بخشا جائے گا، لیکن اس کی مغفرت کے ساتھ اس کی ریکویسٹ پر، اس کی گزارش پر، اس کی سفارش پر، اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ ایسے 10 لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے قد وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ 5 خوش نصیب حفاظ طلبہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ طلبہ جنہوں نے قرآنی علوم کو اپنے سینے میں، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عامل قرآن بھی بنائے اور عالم بعمل بھی بنائے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا شہزاد صاحب قاسمی کو، اور عمومیت کے ساتھ ان کی پوری تنظیمہ کمیٹی کو۔ انہوں نے اس گلشن کو سنوارنے میں تعاون کیا، اس بزم کو بزم بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمیں ان معروضات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل